वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए सबक नंबर 2 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है कपड़ों की दावत। ये चैप्टर एक कहानी है जो कि NCERT के द्वारा बुक के अंदर पब्लिश की गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही तैयारी करवाऊंगी, पर वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एग्ज़ाम से मुतालिक ही टॉपिक पढ़ाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो सबसे पहले अल्फाज मायने लर्न करना सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ नहीं लिखने हैं, उर्दू लैंग्वेज के ही सारे वर्ड लिखने हैं। इससे आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल सकेंगे। तो सबसे पहला लफ्ज़ है मदऊ, यानी कि जिसको दावत दी गई। मेज़बान का मतलब होता है मेहमान नवाजी करने वाला, यानी कि मेहमानों को बुलाने वाला। नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना। ज़र्क बर्क करने का मतलब होता है चमकीला। हाजिर खातिर मदारत का मतलब होता है आओ भगत। खरी खरी बातें, यानी कि साफ साफ बातें, सच्ची बातें जो आम तौर पर कड़वी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको सभी अल्फाज मायने पढ़कर सुना दिए हैं। आपको एग्ज़ाम के लिए इन्हें लर्न करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। अब एग्ज़ाम से मुतालिक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या कि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर से मुतालिक सबक का खुलासा पूछा जा सकता है। सबक के खुलासे का मतलब है कि इस कहानी के अंदर क्या बताया गया है, इस बात को शॉर्ट करके लिखना, यानी कि इस पूरे ही सबक में क्या बताया गया है। तो एग्ज़ाम में सबक का खुलासा आप किस तरह से लिखोगे वो पढ़कर बताती हूँ। काफ़ी अरसे पहले की बात है कि किसी गाँव में नसरुद्दीन नाम का एक गरीब शख्स रहता था। वे बहुत अक्लमंद और खुश मिजाज था, सादा ज़िंदगी गुजारता था। उसे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह न थी। एक दिन शाम को नसरुद्दीन जब अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक उजले पोश पड़ोसी से हुई। नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से सलाम दुआ की और कहा, ऐसा मालूम होता है कि आप किसी बड़ी महफिल में शरीक होने जा रहे हैं। पड़ोसी ने कहा कि मैं बिलाल सौदागर के घर दावत में जा रहा हूँ। आप शायद भूल गए हैं कि बिलाल ने आपको भी तो बुलाया है। ये सुनकर नसरुद्दीन ने उसी हालत में दावत में जाने का फ़ैसला कर लिया। नसरुद्दीन खुशी खुशी बिलाल के घर पहुँचा और दोस्तों से बातें करने में मशगूल हो गया। मशगूल यानी कि बिज़ी हो गया। नसरुद्दीन ने महसूस किया कि सब उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। खाना खाने के वक्त भी उसके दोस्तों और यहाँ तक कि मेज़बान यानी कि जिसने दावत पर बुलाया था, उसने भी नसरुद्दीन की तरफ कोई तवज्जो न की। नसरुद्दीन को ये बात नागवार गुजरी, लेकिन जब उसने अपनी हालत पर नज़र डाली तो महसूस किया कि उसके कपड़े दोस्तों के मुकाबले बहुत मामूली थे। जूतों पर धूल थी। जैसे ही उसे अपनी हालत का एहसास हुआ, वे चुपचाप वहाँ से चला गया। घर वापस आकर उसने अपनी हालत दुरुस्त की, ठीक की। बेहतरीन ज़र्क बर्क यानी कि चमकीले धमकीले लिबास पहनकर सौदागर के घर वापस पहुँचा। सौदागर और उसके तमाम दोस्त उसे देखते रह गए। सौदागर ने नसरुद्दीन का इस्तकबाल यानी कि स्वागत किया और उसकी खूब खातिर तवाज़े की। खाने के दौरान नसरुद्दीन रकाब में से यानी कि प्लेट में से एक बोटी उठाकर मुंह में रखने की बजाय शेरवानी की जेब में रख ली। दूसरी बोटी आस्तीन की जेब में डाल ली। बिलाल सौदागर को नसरुद्दीन की अजीबोगरीब हरकत नागवार गुजरी। उसने गुस्से में कहा, ये बदतमीज़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम खुद खाना खा रहे हो या कपड़ों को खिला रहे हो? नसरुद्दीन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि तुमने तो खाने पर मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को बुलाया था, क्योंकि जब मैं मामूली कपड़े पहनकर आया था तो किसी ने मुझसे बात तक नहीं की। मजबूरन मुझे घर जाकर लिबास यानी कि कपड़े पहनकर दोबारा यहाँ आना पड़ा। अब तुम सब मेरा उम्दा लिबास देखकर मेरी खातिर मदारत यानी कि खातिर तवज्जो यानी कि आओ भगत कर रहे हो। इसका मतलब तो यही है कि तुमने मेरी नहीं बल्कि मेरे कपड़ों की दावत की थी, इसलिए मैं खाना खिला रहा हूँ तो तुम्हें नागवार क्यों गुजर रहा है? मैं तो अब भी पहले जैसा हूँ। फिर तुमने उस वक्त मेरी कदर और मेहमान नवाजी क्यों नहीं की जिस वक्त मैं मामूली कपड़े पहन कर आया था? नसरुद्दीन की खरी खरी बातें सुनकर मेज़बान सौदागर के साथ सारी महफिल शर्मिंदा हो गई। उन्हें अपने किए का एहसास हो गया और सब ने नसरुद्दीन से माफ़ी मांगी। तो एग्ज़ाम में आपको इस कहानी का खुलासा इस तरह से लिखना है। खुलासा लिखने का मतलब होता है कि जो भी कहानी 3-4 पेजों के अंदर लिखी गई है उसे एक पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट करके लिखना। एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा
خلاصہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب بچوں ایگزام سے متعلق ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایک پیسج دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس عبارت کو پڑھ کر سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کر کر بتاؤ۔ تو یہاں پر میں آپ کو اس سبق کی عبارت پڑھ کر بتاؤں گی اور پھر اس عبارت کو پڑھنے کے بعد سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرنا سکھاؤں گی۔ دھیان سے سنیں گے۔ درج ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ تو عبارت کچھ اس طرح سے ہے۔ اوہ میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا، خیر کوئی بات نہیں، میں اب اسی حالت میں دعوت میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر نصرالدین نے اپنے خچر کا رخ موڑا اور بلال سوداگر کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ خوشی خوشی بلال کے گھر میں داخل ہوا۔ وہاں اس کے بہت سے دوست موجود تھے۔ نصرالدین ان سے باتیں کرنے لگا، لیکن سارے دوست اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ میزبان یعنی کہ بلانے والے نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ جب کھانا لگایا گیا تو میزبان نے سب کو عزت سے کھانا کھانے کے لیے بٹھایا، لیکن نصرالدین کو میزبان نے پوچھا اور نہ اس کے دوستوں نے۔ تو عبارت پڑھ کر میں نے آپ کو بتا دی۔ اب سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کس طرح سے ایگزام میں لکھو گے۔ تشریح لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی عبارت دی گئی ہے اس کی ساری باتوں کو خلاصے کے ساتھ سمجھا کر لکھنے کا مطلب ہی تشریح ہوتا ہے کہ اس عبارت میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو سیاق و سباق میں آپ کیا لکھو گے کہ مندرجہ بالا عبارت جان پہچان کے سبق کپڑوں کی دعوت سے لی گئی ہے۔ تشریح: راستے میں نصرالدین کی ملاقات اس کے ایک پڑوسی سے ہوئی۔ پڑوسی کے یاد دلانے پر نصرالدین کو یاد آیا کہ اسے بلال سوداگر کے یہاں دعوت میں جانا ہے۔ نصرالدین نے سوچا کیوں نہ انہی کپڑوں میں دعوت میں جایا جائے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے خچر پر سوار ہو کر یعنی کہ گدھے پر سوار ہو کر خوشی خوشی سوداگر کے گھر پہنچا۔ وہاں اس کے بہت سے دوست موجود تھے۔ نصرالدین ان سے باتیں کرنے میں مشغول ہو گیا، لیکن نصرالدین نے محسوس کیا کہ میزبان سمیت اس کے سارے دوست اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ کھانے کے دوران بھی کسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ سب کو عزت کے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا گیا، لیکن نصرالدین کو سب نظر انداز کرتے رہے۔ تو سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرنا بتا دی ہے کہ ایگزام میں کیسے کرو گے۔ اب بچوں ایگزام سے متعلق ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آپ کو کسی بھی چیپٹر کا کوئی بھی ایک پیراگراف دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پیراگراف کو پڑھ کر کچھ سوالوں کے جواب دو۔ تو یہاں پر میں آپ کو اس ٹاپک کی بھی تیاری کرواؤں گی، اس سے آپ کے ایڈیشنل کوشچن آنسر کی تیاری ہوگی۔ تو دھیان سے سنیں گے۔ مندرجہ ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ہر شخص کی نظر اس کے زرق برق لباس پر پڑنے لگی۔ بلال سوداگر بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر نصرالدین کا استقبال کیا، سواگت کیا، اسے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا اور عمدہ کھانا پیش کیا۔ اب حال یہ تھا کہ ہر شخص نصرالدین سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نصرالدین نے قاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی اور اسے منہ میں رکھنے کی بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لیا۔ دوسرا لقمہ یعنی کہ دوسرا نوالا اس نے آستین میں ڈال لیا۔ اسی طرح اس نے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ بلال سوداگر نے نصرالدین کی اس عجیب حرکت کو دیکھا، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، مجھے ایسی بدتمیزی بالکل پسند نہیں، تم کپڑوں کو کیوں کھلا رہے ہو۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو عبارت پڑھ کر بتا دی۔ اب اس عبارت کے کچھ سوال جواب ہے۔ سوال نمبر 1، نصرالدین نے محفل میں کیا عجیب حرکت کی؟ جواب: نصرالدین نے محفل میں یہ عجیب حرکت کی کہ قاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی اور اسے منہ میں رکھنے کی بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لیا اور دوسرا لقمہ آستین میں ڈال لیا۔ سوال نمبر 2، نصرالدین کی قاتل مدارت کیوں کی گئی؟ جواب: جیسے ہی نصرالدین نے زرق برق یعنی کہ چمکیلے دھمکیلے لباس پہن کر محفل میں داخل ہوا تو سب نے اس کا استقبال کیا اور اس کی خوب خاطر مدارت کی گئی یعنی کہ آؤ بھگت کی گئی۔ سوال 3، نصرالدین نے اپنے کپڑوں کو کھانا کیوں کھلایا؟ جواب میں لکھو گے، نصرالدین نے جب معمولی کپڑے پہن کر سوداگر کے گھر آیا تو کسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی تھی، لیکن جب وہ زرق برق لباس پہن کر محفل میں آیا تو سب نے اس کی خوب خاطر و مدارت کی، آؤ بھگت کی۔ نصرالدین نے یہ سوچ کر کپڑوں کو کھانا کھلایا کہ سوداگر نے مجھے نہیں بلکہ کپڑوں کو کھانے پر بلایا ہے۔ اب سوال نمبر 4، یہاں پر کچھ لفظوں کے معنی بتانے ہیں۔ زرق برق کا مطلب ہوتا ہے چمکیلا، عمدہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا، لقمے کا مطلب ہوتا ہے نوالا۔ تو یہاں سے میں نے آپ کو اس پیسج کی تیاری کروا دی جس سے کہ ایڈیشنل کوشچن آنسر کی تیاری ہوگی۔ اب ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر سمجھاتی ہوں۔ سوال نمبر 1،
نصر الدین کیسی زندگی گزار رہا تھا؟ جواب: نصر الدین دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ بے نیاز یعنی کہ ہر چیز کی، کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ سوال 2، دعوت میں پہلی بار نصر الدین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جواب: جب نصر الدین نے پہلی بار دعوت میں معمولی کپڑے پہن کر آیا تو میزبان سمیت کسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی، سب نے اسے نظر انداز کیا۔ سوال 3، دعوت میں دوسری بار نصر الدین کیسے لباس میں پہنچا؟ جواب: نصر الدین دوسری بار دعوت میں زرق برق لباس پہن کر پہنچا۔ سوال نمبر 4، بلال سوداگر کو نصر الدین پر غصہ کیوں آیا؟ جواب: کھانے کے دوران نصر الدین نے قاب میں سے ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھنے کی بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لی اور دوسرا لقمہ آستین میں ڈال دیا۔ نصر الدین کی اس عجیب حرکت کو دیکھ کر بلال سوداگر کو نصر الدین پر غصہ آیا۔ سوال 5، نصر الدین نے کپڑوں کو کھانا کھلانے کی کیا وجہ بتائی؟ نصر الدین نے کپڑوں کو کھانا کھلانے کی یہ وجہ بتائی کہ جب میں معمولی کپڑے پہن کر آیا تو مجھ سے کسی نے بات نہ کی، لیکن اب میں یہ قیمتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص میری خاطر و مدارت کر رہا ہے، آؤ بھگت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے میرا نہیں، ان کپڑوں کی دعوت کی تھی۔ تو ٹیکسٹ بک کے سبھی کوشچن آنسر پڑھ کر بتا دیے ہیں کہ کیسے لکھے جائیں گے ایگزام میں۔ اب گرامر سے ریلیٹڈ پارٹ ہے، فل اپس ہیں، پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا یعنی کہ سواگت۔ سارے دوست نصر الدین کو ڈیش کر رہے تھے یعنی کہ نظر انداز۔ میں جب ڈیش کپڑوں میں آیا تو کسی نے مجھ سے بات نہ کی یعنی کہ معمولی۔ چوتھا، ساری محفل ڈیش ہو گئی یعنی کہ شرمندہ۔ اب نیچے لکھے ہوئے لفظوں کا جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ دعوت، اس کا جملہ بنے گا دعوت ولیمہ سنت رسول اللہ ہے۔ میزبان، مہمان کی خاطر و مدارت کرنا میزبان کا فرض ہے۔ محفل، آپ کی آمد سے محفل کی رونق بڑھ گئی۔ عمدہ لباس انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ استقبال، پرنسپل نے مہمان خصوصی کے آنے پر ان کا پرجوش استقبال کیا۔ اب آگے ہے